لیکن ایک بار پھر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ آخر آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب کا جسد خاکی کہاں ہے، ان کی تدفین کب ہوگی۔ لیکن جو بات چل رہی وہ یہ کہ دراصل آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب حیات ہیں۔ ایران جھکا نہیں، ایران نے بات چیت سے انکار کر دیا، کہا جب تک ہماری شرطوں کو نہیں مانے گا امریکہ، بات چیت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ کبھی بھی امریکہ ایران پہ حملہ کر سکتا ہے، تو ایران نے بھی کہا کہ آؤ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، آپ کا استقبال ہے۔ تو جنگ چھڑی ہوئی ہے، نا اتفاقی، یہ سب آپ کو پتا ہے۔ اچھا، اب یو ای کیا کہہ رہا ہے؟ یو ای کہہ رہا ہے کہ آپ یعنی امریکہ سے کہ تم یہاں سے اپنے اڈے لے جاؤ۔ پاکستان کی سرحد پر ایران نے بڑا ایکشن لیا، بڑا اٹیک کیا ہے۔ لائیو آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی، اس وقت آپ کی خدمت میں لائیو حاضر ہوا ہوں۔ بات کروں گا اسرائیل، فلسطین، امریکہ، مڈل ایسٹ، پورے جو صورتحال ہے اس پہ چرچا کروں گا، اور ایک کے بعد ایک جو بڑی اپڈیٹس ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ایران نے اب جوابی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اگر امریکہ نے ایک جہاز کو ضبط کیا تھا تو اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران نے محض 24 گھنٹے میں زبردست کارروائی کرتے ہوئے 2 امریکی جہازوں کو ضبط کیا ہے۔ یہ خبر آ رہی ہے، آپ دیکھیے یہ بہت بڑی کامیابی ایران کو کہہ سکتے ہیں، اور ایران کا یہ دعویٰ کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ کنٹرول ہمارا ہے اور ہمارا ہی کنٹرول رہے گا، اس پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو امریکہ کی ناکہ بندی ہے یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، یہ بالکل کلیئر میسج ایران نے دیا ہے۔ بات چیت کو لے کر کے ابھی کوئی واضح تصویر نہیں ہے، حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو جو جنگ بندی ہے اس میں توسیع کر دی گئی غیر معینہ مدت کے لیے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج 2 ہفتے مکمل ہو گئے تھے جنگ بندی کو، 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی ہوئی تھی، اور اگر آج جنگ بندی میں توسیع نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ پھر جنگ کے خطرے جو ہے وہ سامنے تھے۔ لیکن ایران جھکا نہیں، ایران نے بات چیت سے انکار کر دیا، کہا جب تک ہماری شرطوں کو نہیں مانے گا امریکہ، بات چیت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اب ایک طرفہ یہ جو جنگ بندی میں سیز فائر میں جو توسیع ہوئی ہے، جو ایکسٹینشن ہوا ہے، وہ ایک طرفہ ہوا ہے۔ اب اس کو لے کر کے کارٹون بھی چل رہے ہیں، اور یہ بھی جو ایکسپرٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ایران کی بڑی کامیابی ہے۔ مرتا کیا نہ کرتا، امریکہ حملہ کر نہیں سکتا۔ حالانکہ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے، الگ الگ حوالوں سے دیکھیے خبر آ رہی، خبر یہ آ رہی ہے کہ کبھی بھی امریکہ ایران پہ حملہ کر سکتا ہے، تو ایران نے بھی کہا کہ آؤ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، آپ کا استقبال ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایران بھی اسی انداز سے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اس لیے بہت بڑی خبر ہے کہ اگر امریکہ نے ایک جہاز ایرانی ضبط کیا تو ایران نے 2 جہاز کو کنٹرول کیا۔ یہ اپنے آپ میں بڑی خبر ہے، اور ایک جو بڑا تجزیہ آیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ابھی میں پریس ٹی وی بالکل تازہ ایک تجزیہ ہے، ایک نئے تجزیے میں کہا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ نے مغربی ایشیا یہاں مڈل ایسٹ میں امریکی فارورڈ اڈوں کی اہم کمزوریوں کا انکشاف کیا۔ کیا ان کی کمزوریاں ہیں، کس طرح کی کمزوریاں ہیں، اور یہ سب پتہ چل گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو دیکھو کلیئر بتا دوں، اگر آپ ہمارا یہ شو روز دیکھتے ہیں، میں روز آپ کو جو بتاتا ہوں۔ سعودی عرب نے کیا کہا، ان کا بیان یاد کیجیے۔ سعودی عرب نے کہا کہ ابھی تک ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ امریکہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، لیکن ہم یہ 36 سال سے ہمارا یہ عقیدہ غلط تھا، کیونکہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یو اے ای آئی، یو اے ای اور سعودی میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، نا اتفاقی، یہ سب آپ کو پتا ہے۔ اچھا، اب یو اے ای کیا کہہ رہا ہے؟ یو اے ای کہہ رہا ہے کہ آپ یعنی امریکہ سے کہ تم یہاں سے اپنے اڈے لے جاؤ،
تمہارے اڈوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم مقابلہ کر لیں گے۔ اور ہم نے مقابلہ کیا، یعنی آپ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہی حال بحرین کا ہے، یہی حال کویت کا ہے۔ تو یہ جو چیزیں، جو تصویر ابھر کے آئی ہے، کیونکہ سب نے مشترکہ طور پر یہ کہا ہے کہ امریکہ نے صرف اسرائیل کی مدد کی ہے، ہماری تو کوئی مدد نہیں کی۔ اب جب ہماری مدد نہیں کی تو سوال یہ ہے کہ ہم پیسے کیوں دیں گے، ہم امریکہ پہ بھروسہ کیوں کریں گے، اور ان اڈوں کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کس طرح سے مڈل ایسٹ میں پورا جو ماحول ہے وہ امریکہ کے خلاف، اور یہ کس لیے؟ یہ صرف اور صرف ایران سے جنگ کے نتیجے، ایران سے جنگ کے نتیجے میں۔ تو اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ سیدھا سیدھا اس کا فائدہ ایران کو پہنچے گا، اور ایران کی شرطوں میں شامل ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں امریکی اڈے ہیں انہیں باہر لے جایا جائے، انہیں یہاں سے ہٹایا جائے۔ اور لاکھوں لاکھ امریکی یہاں سے بھاگ گئے، چلے گئے یہاں سے، اور واپس آنے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہے۔ اسرائیل سے لاکھوں لاکھ لوگ بھاگ گئے، اب وہ پلٹ کر واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ فائدہ کس کے لیے، اور یہ کامیابی کس کو ہے؟ یہ ایران کو کامیابی۔ اور ایک آپ کو بتا دیں، ابھی میں بیٹھا تھا، ایک ایکسپرٹ، انہوں نے پھر جو ایران کے سپریم لیڈر رہے آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب کے سلسلے میں پھر ایک بات کہی، اور انہوں نے الجزیرہ اور دوسرے جو سورسز ہیں ان کے حوالے سے، حالانکہ میں کر دوں کہ یہ تصدیق میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بار پھر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ آخر آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب کا جسد خاکی کہاں ہے، ان کی تدفین کب ہوگی؟ لیکن جو بات چل رہی وہ یہ کہ دراصل آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب حیات ہیں۔ یہ چرچا بہت دنوں سے چل رہی، اور یہ چرچا مسلسل چل رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، میں نے پچھلے بھی اپنے ایک پروگرام میں آپ کو ایک حوالے سے بات کی تھی، آج پھر کر رہا ہوں۔ جو مولانا کلب رشید صاحب، وہ ایران کلچر ہاؤس میں موجود تھے، انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب کا جو جسد خاکی ہے وہ 3 حصوں میں، ان کا جسم 3 حصوں میں ملا تھا، جو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا حملے کی وجہ، اور اسے خاک شفا سے لپیٹ کر، یعنی ملا کر کے ان کا جنازہ تیار کیا گیا ہے، ٹکڑوں میں تھا۔ تو یہ تو انہوں نے بتایا، اس لیے میں 2-3 چیزیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہمارے ساتھ عبد الواحد صاحب جڑ گئے، دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب، یہ میرا قیاس ہے، اور میں قیاس کسی نگیٹو بنیاد پہ نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل منفی انداز میں یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ ایک تجزیہ نگار، ایک جرنلسٹ، کہ آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب، ان کی اہلیہ، یہ سب 7 تھے، یہ بتایا گیا 7 تھے سب۔ اچھا، 3 دن بعد پہلے تو یہ خبر آئی کہ آیت اللہ سید علی خامنائی اور ان کی اہلیہ دونوں جو ہے حملے میں شہید کیے گئے، ان کے بیٹی داماد، یہ بھی خبر آئی۔ پھر یہ خبر آئی کہ نہیں، آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب کی اہلیہ حیات ہیں، وہ زندہ ہیں، یہ خبر آئی۔ اب میں ایک چیز میں پوچھ رہا ہوں، میں صحیح، اور آپ بھی غور کیجیے، میں ہرگز کہہ رہا ہوں، میں نگیٹیوٹی میں نہیں جا رہا ہوں، میں اس کو پازیٹیو اس میں پیش کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ایک جگہ لوگ بیٹھے، ایک گھر میں لوگ ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پر تو حملہ ایسا ہوا کہ پرخچے اڑ گئے آیت اللہ سید علی خامنائی کی، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، اور دوسری طرف ان کی اہلیہ وہ معمولی طور پر زخمی ہوئی اور ان کا علاج ہوا اور وہ ٹھیک ہو گئی، تیسرے چوتھے دن حیات ہیں، یہ بتایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر چلتی رہی، آپ کو یاد ہوگا کہ احمدی نژاد جو سابق صدر ہیں وہ، لیکن وہ بھی 3 دن بعد آ گئے۔ جنرل کانی کے بارے میں آیا تھا کہ وہ بھی شہید کر دیے گئے، لیکن جنرل کانی بھی 1 ہفتے غالباً آس پاس جو ہے وہ بھی
ये हुआ कि साहब वो हयात है। तो इस तरह की मिसालें जो है पहले भी आई और अभी भी हमें देखने को मिली। इनके बारे में चूंकि पूरी दुनिया में ताजियती प्रोग्राम हो रहा है और ईरान के लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं 1-2 हफ्ते से देख रहा हूं कि बिल्कुल आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई पे बात नहीं हो रही, बिल्कुल। मैं यहां भी ईरान कल्चर हाउस गया और एम्बेसी भी कल मैं गया, लेकिन बच्चों का जिक्र हो रहा है, शोधा का जिक्र हो रहा है, जंगों का जिक्र हो रहा है, लेकिन आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब का जिक्र जिस शिद्दत में सुप्रीम लीडर थे उनका कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा। जो कुछ जिक्र हो रहा है मेनाप के स्कूल का हो रहा है। तो बहरहाल ये सिचुएशन है। इसके साथ साथ आज जो बड़ी खबर है वो ये कि पाकिस्तान की सरहद पर ईरान ने बड़ा एक्शन लिया, बड़ा अटैक किया है और वहां पे जो दरअंदाज जो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो दहशतगर्द थे, ये खबरें चलाई जा रही, उनको ईरान ने ढेर कर दिया, उन पे हमला किया और उन्हें मारा है। वो आतंकवादी थे ऐसा कहा जा रहा है। अभी मैं और जाऊंगा और इसके पीछे क्या होगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं अब्दुल वाहिद साहब, मैं उन्हें स्क्रीन पर ले लेता हूं। इस पे मैं तफसील से बात करूंगा कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या वाकई ईरान ने लोगों को वहां पे मारा है, उन पे गोलीबार हमला किया है, इस पे क्या क्या वजूहात थी, ये भी मैं इस पे बात करूंगा। अब यहाँ पे देखिए जो एक और खबर मैं आ रहा हूं, बस अमेरिका अगर जंग चाहते हैं तो हम तैयार हैं, ईरान ने कहा। ईरान ने बातचीत के लिए रखी शर्त, डोनाल्ड ट्रंप को दिया अल्टीमेटम। और ये आप देखिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास सिवाय बात मान लेने के ईरान के कोई दूसरा रास्ता नहीं